کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے. اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی. پاک صاف رہنا شروع کیجئے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری. کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح، 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی. تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے. یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں، یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ
اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں، اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے، جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے.